عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق برزہما کی تواریخی اہمیت کے تیسرے دور کو پڑھیں گے کہ تیسرے دور میں کس طرح لوگ رہتے تھے۔ یہ سبق جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ صفحہ نمبر 92 پر ہے، اقتباس نمبر 2۔ اس کے بعد برزہما کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدر بہتر تھا۔ کہتے ہیں کہ جو تیسرا دور تھا اس دور میں لوگوں کے رہن سہن میں کافی تبدیلی آئی، تھوڑا سا آرام دہ زندگی انہیں میسر ہوئی۔ وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ اب وہ جھونپڑوں میں نہیں رہتے تھے، اب انہوں نے پتھر یا اینٹ سے اپنے گھر بنائے اور ان کے اندر رہنے لگے۔ یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے اور یادگار کے لیے وہ بڑے بڑے پتھر بھی کہیں کسی جگہ پر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مقابلتاً خوشنما ہیں۔ چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ کہتے ہیں اس دور کے جو برتن تھے وہ بہت ہی خوش کرنے والے، انہیں بہت ہی خوبصورت تھے۔ یہ برتن چاک پر بنائے گئے تھے اور ان کی جو سطح تھی اوپر کا حصہ وہ بہت ہی ہموار تھا۔ برزہما کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں برزہما کے پرانے لوگ سنگ تراشی یعنی وہ پتھر پر نقاش بنانے میں بھی بہت ماہر تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک پتھر ہم نے تالاب میں پائی جس پر بہت سارے نقشے بنائے گئے تھے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس پتھر پر ایک ہرن کے شکار کا منظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے چند اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پتھر کے علاوہ وہاں پر دھات کے بھی کچھ چیزیں دریافت ہوئی جو دھات سے بنائی گئی تھی۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑھوں میں گزر بسر کرنا، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنانے کا رواج اس قابل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ کہتے ہیں پتھروں اور ہڈیوں کے آلات یا گڑھوں میں رہنا انسانوں کو دفن کرنے کے علاوہ وہ جانوروں کو بھی دفن کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس قدیم تہذیب کی انفرادیت ہے جو کہ کہیں پہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسط ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی قدیم تہذیب سے مشابہت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں برزہما کی یہ قدیم بستی کے لوگوں کا رہن سہن یہ شمالی چین یا روس، افغانستان، ایران میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تہذیبوں کے ساتھ ملتی جلتی ہے، یعنی یہ لوگ ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ برزہما کے قدیم آثار میں بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ برزہما کی اس قدیم بستی میں جو بھی چیزیں دریافت ہوئی وہ آج کلکتہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم
ترین تہذیبی زندگی لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ جب انسان ان پرانی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، یعنی کشمیر کے جو کشمیر میں جو لوگ رہتے تھے، خاص کر برزہامہ میں، ان کی جو تہذیب تھی، زندہ رہنے کا جو طریقہ تھا یا ان کا رہن سہن جو تھا، اس کا علم آسانی سے یعنی ملتا ہے، یعنی اس علم سے انسان کو واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے بہت سارے معلومات حاصل کیے ہیں کہ برزہامہ کے لوگ زیر زمین گڑھوں میں کیوں رہتے تھے، اور یہ جو پہلے دور میں کس طرح لوگ رہا کرتے تھے، ان کا رہن سہن کیسا تھا، دوسرے دور میں کس طرح، اور تیسرے دور میں کس طرح لوگوں کے رہن سہن میں قدرے بہتر تبدیلی آئی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح یہ دنیا جو ہے، ہر چیز میں یہاں تبدیلی رونما دن بدن ہوتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت و مشقت کریں، کیونکہ دنیا تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں۔ یہ بدلاؤ تبھی ممکن ہے جب ہم سب پڑھیں گے، اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں گے۔ باقی شکریہ۔